یہ کس قدر خوبصورت جگہ ہے ثابت. ہاں شکر کرو چودھری صاحب اور ابو یوسف کا. کتنی تازہ ہوا ہے ثابت، پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہے. یوں لگتا ہے ابو یوسف جیسے ہم دوبارہ پیدا ہو گئے ہوں. اللہ ہم کو موقع دیتا ہے دوبارہ پیدا ہونے کا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہوں. بہت مذاق کرتے ہو مزید. کیا تم نے کہانی سنی ہے نکودیمس کی؟ ہاں سب جانتے ہیں، یہ کتاب مقدس میں لکھی ہے. بالکل صحیح چودھری، یہ یوحنا رسول کی انجیل مقدس میں لکھی ہے، اس کے 3 باب میں. آپ ہمیں سنائیں ابو یوسف. نکودیمس ایک معزز اور بزرگ آدمی تھا. وہ عالم فاضل یہودی استادوں میں سے ایک استاد تھا. ایک رات وہ یسوع کے پاس گیا اور پوچھا، اے استاد، میں کیسے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یسوع نے اسے جواب میں کہا، ضروری ہے نکودیمس کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو. نکودیمس حیران ہوا اور کہا، اے میرے مالک، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، کیسے اپنی ماں کے پیٹ سے میں دوبارہ پیدا ہوں گا؟ یسوع نے اس کو جواب دیا، جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. اللہ تمہیں برکت دے مریم. یہ خوبصورت الفاظ کہاں سے سیکھے؟ بائبل اسکول سے. شاباش. یسوع نے ہمیں سکھایا، جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہو بسیط؟ ہاں، یعنی کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے کے لیے روح القدس کو استعمال کرتا ہے اور ہمیں پاک دل عطا کرتا ہے، اس سخت دل کی جگہ جو گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا کرتا تھا. روح القدس ہمارے اندر نیا دل پیدا کرتا ہے اور ایک نئی زندگی. یہ نیا دل نئے خون کے ساتھ دھڑکتا ہے، نئے خون کے ساتھ زندہ رہتا ہے، یسوع کے خون کے ساتھ. کیونکہ اللہ سے الگ کرنے والے گناہ کی قیمت یسوع نے صلیب پر ادا کی، اپنا خون بہا کر ہمیں نئی زندگی دی. یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. وہ ہمیں ماضی کے گناہوں سے پاک کرتا اور روح القدس دیتا ہے، قوت نئی زندگی جینے کے لیے. یہ نئی زندگی کیا ہے؟ نئی زندگی یسوع مسیح ہے. مسیح فرماتا ہے، میں ہی ہوں راہ اور حق اور زندگی. جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ جاری رہے گا. یسوع نے صلیب پر ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہمیں اللہ سے واپس ملا دیا اور ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی. اور اس نے یہ قیمت سونے چاندی سے نہیں چکائی بلکہ اپنے قیمتی خون سے. اور روح القدس ہمارے اندر نیا دل پیدا کرتا ہے، اس دل کی جگہ جسے گناہوں نے توڑا تھا اور شیطان نے تباہ کیا تھا. اب سمجھے بچوں، یعنی اللہ ایک ہے. اللہ خود وجود رکھتا ہے، باپ اپنے کلام کے ذریعے بولتا ہے، بیٹا زندگیوں کو بدلتا ہے روح القدس. ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں یسوع مسیح کے ذریعے. ہر بحالی اور ہماری زندگیوں کی ہر تبدیلی روح القدس کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ ایک ہے اور کس قدر عظیم ہے.
میں تو بہت ہی دور تھا یسو نجات دہندہ سے، میں تو بہت ہی دور تھا یسو نجات دہندہ سے، جس نے مجھے پھر دعوت دی واپس لوٹ آنے کی، حق کا رستہ اپنا لو تم مسیح کے پاس آؤ، اس کی پیار بھری آواز مجھے پکارتی رہتی ہے، اس کی پیار بھری آواز مجھے پکارتی رہتی ہے کہ مجھ سے دور نہ جاؤ تم میرے بیٹے، لوٹ آؤ، مجھے مسیح دعوت دے تم میرے پاس چلے آؤ، خون آلودہ پاؤں میرے زخمی ہوئے جب کانٹوں سے، خون آلودہ پاؤں میرے زخمی ہوئے جب کانٹوں سے، درد سہا نہیں جاتا تھا، تب ایک پیاری سی آواز کہتی تھی کہ لوٹ آؤ، تم کو یسوع دعوت دے، اس کا بلاوا رد کر کے حق کا رستہ ٹھکرایا، اس کا بلاوا رد کر کے حق کا رستہ ٹھکرایا، اپنے دکھوں کو بھول گیا، بھٹک کے دور نکل آیا، پھر بھی مسیح کیا کتاب مقدس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے اور اس کے کچھ حصے یسوع کے بعد نکال دیے گئے ہیں؟ کیا تم بتا سکتے ہو چودھری کس سال میں یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ جی پتہ نہیں۔ کتاب مقدس واحد کتاب ہے جس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری صدی تک کے نسخے تلاش کیے جا چکے ہیں، یہ نسخے مختلف جگہوں سے ملے ہیں اور برطانیہ میں برٹش میوزیم میں محفوظ ہیں، وہ بالکل اس بائبل جیسے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہ تبدیلی کب ہوئی؟ اس کے علاوہ اللہ زندہ اور قابل بھروسہ ہے۔ کیا مطلب ابو یوسف؟ کیا اللہ جو زندہ ہے اپنی دی گئی انجیل کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ناقابل بھروسہ ہے؟ کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ ہمیں دھوکہ دے؟ اللہ معاف کرے۔ اللہ معاف کرے چودھری، اللہ قادر ہے، اپنی کتاب کی حفاظت کر سکتا ہے۔ پرانے نسخوں سے یہ صاف ظاہر ہے، وہ ہمیشہ تک قابل بھروسہ ہے۔